تم چاہتے بھی نہیں ہو کہ ملک پہ کوئی آرام آئے اور اطمینان آئے، اور کہتے ہو ریاست ماں ہے، ریاست ماں ہے۔ ماں وہ تو اولاد کو اکٹھا کرتی ہے، اگر اس کی اولاد میں کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ تقسیم ہوتے ہیں، ماں پہ کیا گزرتی ہے؟ ماں اپنے اولاد کو جوڑتی ہے۔ ہمیں اللہ نے ایسی ماں عطا کی ہے جو قوم کی تقسیم و انتشار کی پالیسیاں بناتی ہے۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو لڑاؤ اور حکومت کرو، اور قوم کو تقسیم کرنا، سیاسی جماعتوں کو تقسیم کرنا، مذہبی جماعتوں کو تقسیم کرنا، مدارس کی تنظیموں کو تقسیم کرنا، لڑانا ہر جگہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، اور تم اس کو مارو اور تم اس کو مارو، اور اس کو اس کے ذریعے نیچے کرو، اس کے ذریعے نیچے کرو، یہ حکمت عملی بنانا اگر یہ ماں ہے تو ایسی ماں پہ لانا۔ ماں اس طرح ہوتی ہے، ماں کی مامتا تڑپتی ہے اپنے اولاد کے لیے، اس کی خیرخواہی کے لیے، ان کی وحدت کے لیے، وہ اپنے اولاد کو ایک صف میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کے دل میں جو اپنے اولاد کے لیے رأفت اور رحمت ہوتی ہے، کیا ہم وہ دیکھ رہے ہیں اس ملک پہ؟ ماں اس طرح ہوتی ہے۔ یہ ماں تو نہیں ہوتی، یہ کوئی ڈیان ہوگی۔ ماں بنو، ریاست کو ماں بناؤ، قوم کو ایک قوم بناؤ، اور اس حالت میں کہتے ہیں کہ جو صوبے پہلے سے بنے ہوئے ہیں ان کو بھی توڑو، اور باقی کام رہ گیا صوبوں کو توڑنے۔ کس لیے توڑ رہے؟ خوبصورت عنوانات قوم کے سامنے رکھتے ہیں، ہر برے کام میں آپ اس کی ایک خوبصورت تصویر بنا دیتے ہیں قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اب بہت سی باتیں اس کو اصول کے حوالے سے زیر بحث نہیں لے جاتی، عملی حوالے سے، ماحول کے حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ہمیں تو حکمرانوں کی نیت پر بھی شک ہے کہ 18ویں ترمیم اور اس میں صوبوں کے اختیارات ان کے حلق کا کانٹا بنے ہوئے ہیں، اندر نہیں جا رہا۔ اب آئین کہتا ہے کہ صوبوں کے جو حقوق ہیں، NFC ایوارڈ، اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہو سکے گی۔ اب کہتے ہیں تو سارے محصولات صوبے لے جاتے ہیں، تو جب صوبے ٹوٹ جائیں گے تو پھر نیا معاہدہ کرنا پڑے گا، نیا NFC ایوارڈ آئے گا۔ تو ہمارے ملک کے قوموں، مختلف صوبوں، اس کے اندر رہنے والے لوگوں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو میں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ وہ کسی کے کوئی سب لحاف میں لیٹا ہوا تھا، تو اس کے اندر ایک جواں اس کو لگ گیا، تو جوئے کو تلاش کرنے کی بجائے اور جوئے کو مارنے کی بجائے اس نے رضائی کو آگ لگا دی۔ اس پر کہ پارٹور برسن ہو سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم نے یہ تجویز ضرور دی کہ بھائی حزب اختلاف کو کم از کم پھر ٹھیک حزب اختلاف کرنا چاہیے، اس کو منظم ہو جانا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر کچھ مشاورت ہونی چاہیے، اور اسی حوالے سے وہ اعلامیہ بھی انشاءاللہ منظر عام پہ آ جائے گا، بہت مناسب ہے، جس پر ہم نے اسمبلی کے اندر مل کر کس طرح کام کرنا ہے، قانون سازی پہ کیا نظر رکھنی ہے، حکومتی اقدامات پر کیا نظر رکھنی ہے، اور کس طرح اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں ہم زیر بحث لائے ہیں، اور اس حد تک ایک ضرورت بھی تھی، ورنہ باہمی انتشار کا تو وہ یہ فائدہ اٹھا رہے تھے کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔
ہم ایک ادارے کو کس کے کنٹرول میں دے رہے ہیں؟ تو توازن ہونا چاہیے ملکی نظام کے اندر. ہر ادارہ اپنا اختیار رکھتا ہے، دائرہ کار رکھتا ہے، اس کے اندر کے اختیار کو استعمال کرے، چلائے نظام کو. کون کسی کو چیلنج کر رہا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور و اطوار اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں انتظامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ہر زمانے کے ماحول اور حالات میں چھوڑا ہوا ہے. اس زمانے کے لوگ جس طرح طے کر لیں. ہم نے ایک آئین میں طے کیا ہوا ہے ایک نظام. اب آئین پارلیمنٹ کا کام ہے. یہ اس طریقے سے آئین ختم ہو جائے گا. اگر آئین ختم ہو گیا تو پھر نئی آئین ساز اسمبلی بنانی پڑے گی آپ کو. پھر جو ملک افراتفری کا شکار ہوگا اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جو چیز اب تک سمٹی ہوئی ہے وہ جب بکھر جائے گی پھر اس کو سمیٹنا، اس کے لیے بظاہر کوئی اسباب موجود نہیں ہے. تو ہم ملک کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں. ہم ملک کے اندر وہ نظام جو قرآن و سنت کے قانون سازی کے لیے بنا تھا اس کو اس کے اصلی راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں، صحیح راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا ہے اور ہمیں ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.